نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ اور جب قَالَ فرمایا ربو کا تیرے رب نے۔ اب یہاں پر ایک فرق آپ دیکھیں گے کہ پیچھے جہاں سارے انسانوں کے لیے رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تھا تو وہاں پر جو ہے وہ قوم سب کو ذکر کیا گیا تھا۔ جعل لکم، اللہ نے بنائی ہیں تم سب کے لیے، تمہارے لیے، لیکن یہاں پر سب کو ذکر نہیں کیا گیا ہے بلکہ ایک ہی شخصیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو خلافت ارضی ہے کہ جو اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو عطا کی ہے، جس کو نبوت اور رسالت کہتے ہیں، یہ نعمت سب کے حصے میں نہیں آئے گی، بلکہ یہ نعمت وہ اللہ کے کچھ مخصوص بندے ہیں، 1,24,000 شخصیات ہیں جن کے مقدر میں نبوت اور رسالت آئی ہے۔ لہذا یہاں پر جب خطاب کیا تو پوری امت کو مخاطب نہیں کیا بلکہ امت میں ان کے سرخیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے کہا واحد کا صیغہ لایا گیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تیرے رب نے جب فرمایا، کس سے؟ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، اتجعل فیہا، کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گی جو اس میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، اور ہم تو آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اب اس کا ترجمہ بھی تشریح بھی کچھ کل آپ سماعت فرما چکے تھے۔ آج کی گفتگو میں ایک لفظ کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ وضاحت کرنی ہے، اور وہ لفظ ہے خلیفہ۔ اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ساتھ وضاحت نہیں ہے کہ یہ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے جانشین، جو کسی کے بعد یا اس کی نگرانی میں امور جو ہے وہ سر انجام دے، جو معاملات اس کے سپرد کیے جائیں ان کو سر انجام دینے والا، چاہے وہ اس کی موجودگی میں ہو یا اس کے بعد اس کی غیر موجودگی میں، ان امور کو سر انجام دینے والا، اس کا جانشین، اس کا نائب، اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ اب یہاں یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ جو خلیفہ ہوگا یہاں پر یہ اللہ کا خلیفہ ہے یا کائنات میں کوئی اور مخلوق تھی اور مخلوق کے بعد اس مخلوق کا خلیفہ ہے، اس مخلوق کا جانشین بنایا جا رہا ہے، یا زمین پر اللہ اپنا کوئی جانشین بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ الفاظ میں یہاں پر کوئی وضاحت نہیں ہے۔ عموم کے ساتھ کہہ دیا انی جاعل، میں بناؤں گا کہ زمین میں کیا؟ خلیفہ۔ اب یہ نہیں کہا وہ میرا خلیفہ ہے، خلیفۃ لی، وہ میرا خلیفہ ہوگا یا سابقہ مخلوق کا خلیفہ ہوگا، یہ وضاحت یہاں الفاظ میں نہیں ہے۔ اب اسی وجہ سے پھر مفسرین نے کیا کیا کہ دو رائیں یہاں پر آئی ہیں۔ ایک رائے جو قلیل سی ہے وہ رائے یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو نائب بنایا جا رہا ہے، جانشین بنایا جا رہا ہے، یہ سابقہ مخلوق کا بنایا جا رہا ہے۔ اور سابقہ مخلوق کیا تھی؟ تو قرآن پاک کی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سے پہلے ایک تو فرشتے تھے، اور فرشتوں کے علاوہ زمین پر جو مخلوق تھی وہ جنات تھی۔ کیوں؟ اسی واقعے میں اور آگے بھی چل کر جب اس کی وضاحت آتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ جب میں نے فرشتوں کو حکم دیا تھا نا سجدہ کرنے کا تو سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے، اور جب ابلیس کا پھر تعارف کیا قرآن پاک نے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی، تو کیا پتہ چلا وہ جنوں میں سے تھا۔ جنات پہلے تھے، انہی میں سے ان کا جو سربراہ تھا وہ بڑا تھا، تو وہ جنوں میں سے تھا، اور عبادت کرتے کرتے پھر اس کو طاؤس الملائکہ بنایا گیا کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ پہلے مخلوق جنات کی موجود تھی، زمین پر وہ رہی ہے، یہ انسانوں سے پہلے ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق رب العالمین نے بعد میں فرمائی ہے، تو یہ جنات پہلے سے موجود تھے۔
اب ایک رائے یہ ہے کہ انہی جنوں کے بعد اس زمین پر یہ حکمرانی اللہ نے جنوں سے چھین کر انسانوں کے ہاتھ میں دینی تھی، ایک رائے یہ ہے، اس کو خلیفہ کہا گیا ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کیا اللہ کی ذات فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں تمہیں زمین پر، کہ میرے احکام اور میری مرضیات کو تم نے اللہ کی زمین پر نافذ کرنا ہے اور لاگو کرنا ہے۔ اور یہی بات جو ہے زیادہ راجع اور اس کو جو ہے وہ ترجیح دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے انہی آیات میں جو انسان کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے کہ میں نے اسے مسجود ملائک بنایا ہے، اسے سب سے زیادہ علم دیا ہے، اسے استعداد دی ہے، اور پھر آگے چل کر سورہ احزاب کے بالکل آخری رکوع میں ایک جو ہے وہ بات آتی ہے اِنَّا حَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ جو امانت میں نے پہاڑوں پر اور ساری کائنات پہ پیش کی اور سب نے جو ہے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اس امانت کو اٹھانے والا اس کائنات میں اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ کون سی ہے؟ وہ انسان ہے۔ تو انسان کی جب اتنی عظمت بیان کی گئی ہے تو پتہ چلا کہ یہ نائب کس کا ہے؟ رب العالمین کا، اور یہی بات زیادہ راجع ہے۔ اب یہ اس لفظ میں پہلی بات تھی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے اپنے نائب بنانے تھے یا جان نشین بنانے تھے، اب ان کا کام کیا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے، زمین کی سیاست اور حکومت، اللہ کے احکامات کا نفاذ اور زمین میں امن و امان کا قیام، یہ ان کا تھا۔ اور اس کام کے لیے اللہ نے ان کو خصوصی طور پر اللہ ایسے بندوں کو خود منتخب کرتا ہے۔ اب یہ نبوت کیا ہے؟ یہ انتخاب خدا بندی ہے، ایک بات یہ۔ اور دوسری بات اسے مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ یہ معلوم ہوا کہ یہ جو نبوت کا مقام ہے، یہ جو براہ راست خلفاء ہیں، اللہ کے خلیفہ جو زمین میں ہوتا ہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں ہوتا، کسی کسب کی وجہ سے، کسی عمل کی وجہ سے اللہ نے کائنات میں نبوت کسی کو عطا نہیں فرمائی ہے، بلکہ نبوت کیا ہے؟ یہ محض ایک جو ہے وہ یہ وابی چیز ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ کیا معنی؟ کہ ایک آدمی یہ کہے کہ وہ ساری جس نے نمازیں زیادہ پڑھی تھی اس وجہ سے اس کو نبوت مل گئی ہے، جس نے اللہ کی عبادت زیادہ کی تھی، زیادہ عبادت کرنے والے کو نبوت ملی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں کہ میں نے نبوت اور رسالت کس کو دینی ہے، اس لیے اللہ نے خود چنا ہے جن بندوں کو، ان کو نبوت عطا کی ہے۔ تو مقام نبوت یہ کسبی نہیں ہے، یہ مقام وابی ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ اب یہ سلسلہ وہاں سے چلتا رہا اور حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر جو ہے یہ سلسلہ چلا۔ اب اس سلسلے میں کیا ہوتا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک ہی زمانے میں کئی نبی آتے تھے، ہر علاقے کے لیے الگ نبی، ہر قوم کے لیے الگ نبی۔ یہ نبی کیا ہے؟ یہ خلیفۃ اللہ فی الارض، یہ زمین پر اللہ کا کیا ہے؟ نائب۔ یہ وہ نائب تھے جو اللہ نے زمین میں پیدا کرنے تھے۔ جب یہ نیابت اللہ کی ہے تو اس کو خلیفۃ اللہ کہیں گے۔ اب یہ زمین میں آتے کیسے؟ ایک خطے کے لیے نبی ہے جی، ایک علاقے کے لیے الگ نبی ہے، ایک خطے کے لیے الگ نبی ہے، کسی قوم کے لیے الگ نبی ہے، دوسری قوم کے لیے الگ نبی ہے۔ بیک کئی نبی دنیا میں موجود ہیں، اور ان کے آنے کا سلسلہ کیا ہے؟ کلما کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے تھے۔ ان کے نبی آ کر وہ خلیفۃ اللہ ہوتے تھے زمین میں، ان کی سیاست، حالات اور زمین پہ اللہ کی دین کا نفاذ وہ ان انبیاء کے ذریعے ہوتا تھا۔ اور پھر کلما ہلک نبی خلف نبی، جب ایک نبی چلا جاتا اللہ اس کی جگہ کسی دوسرے نبی کو بھیج دیتے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب میرے بعد کیا ہوگا؟ خلفاء ہوں گے۔ اب وہ خلیفہ کیا ہوگا؟ انبیاء جتنے تھے وہ ہر نبی خلیفۃ اللہ ہے، لیکن رسول اللہ کے بعد اب جو خلافت ہوگی یہ خلیفۃ الرسول ہے۔ یہ آگے کس کا نائب ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ اب یہ خلیفۃ اللہ ہیں انبیاء علیہم السلام۔ اب یہ سلسلہ شروع ہوا کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خلیفۃ اللہ فی الارض کا منصب ملا، آپ کو نبوت ملی، رسالت ملی، تو اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں کہ جو سابقہ انبیاء کی نبوت رسالت میں موجود نہیں تھیں۔ ایسی خصوصیات بھی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، اور ان کا ذکر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر دیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فضلت علی الانبیاء بستن کہہ کر 6 ایسی خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے آخری 2 خصوصیات کیا ہیں؟ آخری 2 خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ اللہ نے پہلے کیا کیا کہ ایک علاقے کے لیے، ایک قوم کے لیے نبی اللہ بھیجتے تھے۔ ایک قوم کے لیے یہ نبی ہے جی، یہ اس علاقے کا ہے، یہ قوم عاد کے لیے ہیں، یہ قوم سمود کے لیے ہیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور یہ قوم مدین کے لیے نبی آ گئے ہیں جی۔ تو ایک ایک قوم کے لیے، ایک ایک علاقے کے لیے نبی ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے اللہ نے ساری قوموں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے اور ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ پوری کائنات کی ساری مخلوق کے لیے بیک وقت جو ایک ہی نبی ہے وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ یہ آپ کی پہلی خصوصیت تھی، اور اس کا ذکر قرآن پاک نے کیا کہ میرے نبی آپ ان کے لیے اعلان کر دیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات کے لوگوں اللہ نے مجھے تم سب کے لیے اب رسول بنا کے بھیج دیا ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کے لیے میں ہوں۔ اب یہ پہلی خصوصیت تھی آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء کے مقابلے میں۔ ایک خصوصیت آپ کی نبوت کی یہ تھی۔ اب دوسری خصوصیت کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ ہر نبی ایک زمانے کے لیے آتا تھا۔ نبی کس کے لیے؟ ایک زمانے کے لیے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تو اللہ نے آپ کو کتنے زمانوں کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے۔ اب کائنات قیامت تک، جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک زمانہ موجود ہے، تو نبوت کس کی چلے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت اور حکومت جو ہے وہ قائم ہے۔ آپ خلیفۃ اللہ، آج بھی کائنات میں اگر اللہ کا کوئی نائب اور خلیفہ ہے تو وہ کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات خلافت کے مسئلے میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر نبی جو اس سے پہلے آئے تھے ان کا دین تبدیل ہو گیا۔ جو شریعت وہ لائے تھے کچھ عرصے کے بعد اس میں رد و بدل ہو گیا، اس میں تعریف ہوئی اپنی اصلی شکل میں، یا تو سرے سے دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ اگر اس پہ کوئی نام موجود ہے تو وہ صرف نام موجود ہے، اس کی اصل موجود نہیں۔ اب ایسا ہوا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو جو شریعت دی تھی اس میں ایک ہے اللہ کا قرآن، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ دونوں جو کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنا ہے۔ اب کیسے؟ ایک تو قرآن پاک کے بارے میں خود رب العالمین نے یہ ذمہ داری اٹھا لی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اب اس کی حفاظت کون فرمائیں گے؟ رب العالمین قیامت تک کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، یہ قرآن پاک کی تشریح ہیں، اور قیامت تک ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہیں گے کہ جو اپنا سب کچھ لگا کر اس کی حفاظت کریں گے۔ ان کے ذریعے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی قیامت تک محفوظ رکھے گا۔ یہ تیسری خصوصیت ہے اس امت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی۔ اور تو چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے سابقہ جتنے نبی تھے ان کو ایک جو صفت عطا کی تھی کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ اور یہ معصوم ہونا یہ خاصہ صرف نبوت کا ہے۔ یاد رکھیے گا، انبیاء کے علاوہ کائنات میں معصوم کوئی نہیں ہوتا۔ اب جو کسی کو اور کو غیر اللہ کو معصوم کہتا ہے نا، تو وہ گویا کہ نبوت کا ایک منصب جو ہے وہ غیر نبی میں تسلیم کر رہا ہے، اور یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے کہ یہ بھی معصوم ہے، یہ بھی امام بھی معصوم ہوتا ہے، ولی بھی معصوم ہوتا ہے، یہ بھی معصوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے تو یہ پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی تھے وہ نبی معصوم ہیں، یہ خصوصیت ہے نبوت کی۔ اب جو نبوت کی خصوصیات کسی غیر نبی میں مانتا ہے تو یہ ختم نبوت کا باغی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اس لیے عصمت معصوم ہونا یہ خاصہ کس کا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا۔ اور اب یہ خصوصیت کس کی ہے؟ نبی کی ہے۔ اب یہ خصوصیت اللہ نے پوری امت کے مجموعے کو عطا کی ہے، کسی شخصیت کو نہیں۔ کیا کہ پوری امت مجموعی طور پر غلط راستے پہ چلنے کے لیے گمراہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت جو ہے یہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔
ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت کا مجموعہ گمراہی کی طرف چلا جائے۔ لہذا اس امت کا جو اجماع ہے نا، اس کو دین میں کیا مانا گیا؟ حجت۔ ہم دین میں کس چیز کو حجت مانتے ہیں؟ اللہ کے قرآن کو بھی حجت مانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے لیے کیا ہیں؟ حجت ہیں۔ اور تیسری حجت ہمارے پاس کیا ہے؟ اجماع امت، جس کو ہم کہتے ہیں اجماع امت، کیونکہ یہ گارنٹی اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، ان کا اجماع کیا ہوگا؟ دین میں حجت ہوگا۔ اب یہ اجماع آگے مل کر جو جس کو منتخب کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ خلیفۃ الرسول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ نیابت اور خلافت۔ اب آپ کے اسی سلسلے میں آپ کی امت نے جب اجماع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نیابت کا اور خلافت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اب اس کے پہلے جانشین کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابہ کرام میں سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ خلفاء ہیں، آپ کے جانشین ہیں۔ اور اس میں بھی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے۔ براہ راست حضور کے مصلی کا جو وارث تھا وہ کون ہے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ اب ان کو تو خلیفۃ الرسول ہی کہتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سب نے ان کو بھی خلیفۃ الرسول کہنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ خلیفۃ الرسول ہیں، اور قیامت تک جو میرے پیغمبر کی جانشینی میں نظام خلافت کو قائم کرے گا وہ اس دھرتی پر خلیفۃ الرسول ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مولانا احمد رضا خان بریلوی سے ایک سوال ہوا ملفوظات میں، ایک آدمی ان سے سوال کرتا ہے، یہ پوری جو ان کی کتاب ہے نا ملفوظات، تو ملفوظات کا معنی یہ ہے کہ انسان کی باتیں، جو لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں نا، گفتگو، تو گفتگو کو کہتے ہیں ملفوظ۔ اب اس کی جمع ملفوظات۔ اب یہ ملفوظات ہے، دو حصوں میں ان کی کتاب ہے۔ اب اس میں ایک آدمی نے سوال کیا، سوال جواب میں ایک آدمی سوال کرتا ہے، پھر اس کا جواب دیتے ہیں، پھر کوئی سوال کرتا ہے، پھر اس کا جواب، ان سوال جواب کو اکٹھا کیا گیا۔ اب ایک آدمی نے سوال کیا، جی خلافت راشدہ کس کی ہوگی؟ نیچے حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ خلفائے راشدین کون کون ہوں گے، یہ سوال ہے، اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو جواب میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی، حضرت حسن اور حضرت معاویہ، اور قرب قیامت میں حضرت مہدی کی خلافت راشدہ ہوگی۔ کیوں؟ یہ کیا؟ یہ خلیفۃ الرسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میں جو بھی آئے گا، اور ان میں سے اگر وہ آ جائے کہ جس کے پاس اس بات کی اتھارٹی ہو، جس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہو کہ وہ راشد ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایسی شخصیت اگر خلافت پہ آ جائے، مسلمان اس کو جمع ہو کر متفقہ طور پر اپنی شورا سے اور مشورے سے امام بنا دیں، اپنا امیر مقرر کریں کہ جس کے پاس ساتھ یہ سرٹیفکیٹ بھی ہو کہ وہ راشد ہے۔ راشد کا معنی کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے اور دوسروں کو ہدایت کے راستے پہ چلا سکتا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ ہو جس کے پاس، اس کو کیا کہیں گے؟ راشد۔ اس کو خلیفہ راشد پھر کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ خلیفہ راشد۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سرٹیفکیٹ کس کے پاس ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا کیا ہے ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا واشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تمام صحابہ کرام کو قرآن میں دیا یہ سرٹیفکیٹ۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الراشدون۔ جب سب کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے نا، اور امت مل کر اجماعی طور پر جب ان کی خلافت پہ متفق ہو جائے تو پھر ایسے خلیفہ کو خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ اس لیے اس گنتی میں پھر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، نہیں۔ جو بھی پیغمبر کا تربیت یافتہ ہے اور اس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ لے کے آ گیا، اب وہ منتخب ہو گیا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ اگر اس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے قرآن پاک کا، یعنی صحابہ کرام میں شامل نہیں ہے، لیکن ان کی بالکل اسی رنگ میں جب آ کر وہ خلافت کرے گا تو اس کو بھی خلیفہ راشد کہیں گے۔ اور یہ وجہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ صحابی نہیں ہے، لیکن ہمارے اکابر کیا کرتے ہیں؟ ان کو خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ ہم رنگ خلافت راشدہ تھی۔ ان کی خلافت کیا تھی؟ صحابہ کرام کی خلافت کی ہم رنگ تھی، ان کی مشابہ تھی۔ اب یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ ان کی خلافت اگر ان کے مشابہ بھی ہو جائے تو وہ راشدہ ہے۔ تو براہ راست جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو اس کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے۔ تو یہ خلافت عرضی کا ذکر ہے اس میں۔ کیا؟
یہ سلسلہ چلا حضرت آدم علیہ السلام سے خلیفۃ اللہ کا سلسلہ چلا رسول اللہ تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پھر قیامت تک کے لیے خلافت کا سلسلہ ہے۔ لیکن آج سب سے بڑا مسئلہ امت کے لیے کیا ہے کہ سب سے دنیا کا مشکل ترین مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا، کیا؟ زمین پر خلافت کا نظام۔ اور دوسری بات یہ، اور یہ سب سے اہم ترین بھی مسئلہ ہے، کیوں؟ خلافت کا قیام کرنا یہ امت مسلمہ پہ واجب ہے، یہ ضروری بھی بہت ہے، سب سے مشکل ترین بھی ہے۔ اور تیسری دکھ کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا نام لینے والے بھی بہت کم ہی لوگ ہیں، پوری دنیا میں گنتی کے چند آدمی ہوں گے شاید کہ جو اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں، باقی اس مسئلے کو لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ مدارس کے مسائل کو ہم لیتے ہیں، مسجد کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ہم لیتے ہیں، اور مسائل ہمارے ہم سب اس کے لیے جنگیں لڑتے ہیں، ہم جمہوریت کی بقا کی جنگ بھی لڑتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسئلہ بالکل اپنی زبان سے نہیں نکالتے تو وہ سب سے بڑا مسئلہ کہ جس واجب کو چھوڑ کے ہم گناہگار ہوئے بیٹھے ہیں، اور اگلی آیت میں اس کا ذکر آئے گا اس کا نقصان کیا ہوا ہے، اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، جو فرشتوں نے کہا تھا نا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ سارے فساد جو کائنات میں پھیلتے ہیں نا، یہ نقصان ہی اس بات کا ہے کہ اللہ نے جو طریقہ اور خلافت ہمیں عطا کی تھی نا، انسانیت کو بنایا تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، کسی اور نظام کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ تو اس کا نام لینے والا بھی دنیا میں بہت کم لوگ ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو مسئلہ خلافت کہتے ہیں۔ تو کچھ وضاحت آج کی گفتگو میں اس کی ہو گئی ہے، باقی آیات کی تشریح انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔